بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نور الانوار سبق نمبر 6 ہے غالباً، اور صفحہ نمبر 14 ہے میرے پاس۔ الکتاب و سنت و اجماع الامتی، یہیں سے ہی ہے نا؟ یہیں سے ہے جی، الکتاب و سنت و اجماع الامتی۔ وہ جو پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ اعلم ان اصول شرع ثلاثۃ، جان لیجئے کہ جو اصول شرع ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اب ان کو بیان کر رہے ہیں الکتاب و سنت و اجماع الامہ، کتاب، سنت اور اجماع امت۔ اب یہاں پہلے اس کی ترکیب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں بدل من ثلاثۃ، پیچھے جو کہا تھا نا کہ اصول شرع ثلاثۃ 3 ہیں، تو اب یہ کتاب، سنت، اجماع یہ ان کے بدل بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ بدل۔ وہ بنے گے مبدل، وہ بنے گا مبدل منو، او بیان لہو، یا عطف بیان ہے اور وہ بنے گا مبین۔ تو عطف بیان اور مبین اور بدل اور مبدل منو تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں میں اکا دکا شاذ نادر جگہ ہیں جہاں پر ایک بن سکتا ہے، یعنی عطف بیان اور بدل بن سکتا۔ وہ جو آپ نے آگے جا کے ایک مثال پڑھی تھی، اس میں ہم نے اس کی پوری تشریح کی تھی وہاں پر اس ہدایت النحو کے اندر۔ والمراد من الکتاب، اب آگے کہتے ہیں یہ جو کتاب کا لفظ آیا ہے، اسے مراد پورا قرآن نہیں ہے، پورا قرآن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے بعض الکتاب۔ بعض کا لفظ یہاں پر محذوف ہے۔ کتنے ہیں جی؟ وہو مقدار 500 آیت۔ کتنی آیتیں مراد ہیں اس سے؟ 500 آیتیں مراد ہیں اس سے، تو کل مراد نہیں ہے۔ یہ تو ملا جیون نے کہہ دیا ہے۔ نیچے معاشی صاحب کہتے ہیں کل بھی ہو سکتا ہے، بعض نہ بھی نکالیں۔ تو ان سے کہا گیا بھائی 500 آیتیں احکام کی ہیں، تو آپ یہاں احکام سے متعلق بات ہو رہی ہے، اصول فقہ ہے، تو آپ کہتے ہیں سارا قرآن سے متعلق ہے، تو واضح و نصیحت، قصص وغیرہ کدھر گئے پھر؟ وہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کتاب اللہ کی 2 قسمیں بنا لیں گے نا، بلکہ شرع کی 2 قسمیں بنا لیں گے۔ کس کی؟ شرع کی، شریعت کی۔ ایک ظاہری شریعت، ایک باطنی۔ ظاہری میں تو یہی احکام آئیں گے 500 آیتیں، اور باطنی جو شریعت ہے اس کو طریقت کہتے ہیں آپ، پیری مریدی۔ اس کے اندر قصص، مواعظ، امثال، محاورات یا جتنی بھی چیزیں ہیں نا، عبر وغیرہ، وہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گی۔ اس سے یہ پتہ چلا طریقت شریعت سے کوئی جدا نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی شریعت اور ہے، طریقت میں آپ کی مرضی ہے، جو کچھ کرو شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری تعویل یہ بھی ہوگی۔ لأنہ اصل الشرع، یہ 500 آیتیں کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں یہی تو شریعت کی اصل ہے کہ احکام کے لیے ان کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ایک موضوع ہے ہمارا فقہ السیرہ، فقہ القرآن، فقہ السنہ، یہ آپ نے ٹاپک دیکھے ہوں گے۔ تو اب قرآن کی ہر آیت سے مسائل کو یا زندگی گزارنے کے اصولوں کو مستنبط کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو نصیحت کے لیے آیتیں اتری ہیں نا، ان میں سے بھی اب آیت کے حصوں سے باقاعدہ رہنمائی لی جا رہی ہے اور مسائل نکالے جا رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں فقہ القرآن، فقہ السنہ، فقہ السیرہ۔ اور سب سے زیادہ کام اس وقت فقہ السیرہ پر ہو رہا ہے، فقہ السیرہ پر ہو رہا ہے۔ حالانکہ شروع میں 2-3 کتابیں آئی تھیں، تو اب بہت ساری اس پر کتابیں، بلکہ تھیسس مرتب ہو رہے ہیں۔ مثلاً اب آپ کو آپ علیہ السلام کا کوئی ایک واقعہ دے رہے ہیں، ہاں جی ہجرت حبشہ، اس میں سے فقہ السیرہ کی روشنی میں گفتگو کریں اس پر۔ تو اب آپ شروع کرتے ہیں، وہ شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے ابتدائی اسباب بیان کرتے ہیں، اس کے نتائج بیان کرتے ہیں، اس کے درمیان کے واقعات، اتار چڑھاؤ، نزول، وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر ہر واقعے سے آپ رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں یہ مسئلہ اس طرح کا پیش ہو جائے تو ادھر رہنمائی موجود ہے، ادھر پیش ہو جائے یہاں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے یوں کیا، صحابہ نے یوں کیا، دیکھیں یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، انہوں نے کیا کیا، یہ کیا، آج ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش ہیں، ہم بھی اس میں اس طرح رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس طرح تو قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں رہتی جس سے آپ کوئی اس طرح کوئی نہ کوئی رہنمائی نہ لیں۔ اللہ اکبر۔ لأنہ اصل الشرع والباقی قصص، باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ قصص۔ قصص ہم پڑھتے ہیں، قصص، احسن القصص بما اوحینا، ونحو، اور جیسے اور کون ہے جی؟ امثال وغیرہ، وہ ایسے مراد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کون ہوں گے اس سے مراد؟
اچھا، اور آگے کہ وَهَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُنَّةِ، اسی طرح کہتے ہیں سنت سے بھی ساری سنتیں مراد نہیں ہیں. دنیا میں ٹوٹل احادیث کتنی ہیں؟ تو اگر ہم تکرار کو حذف کریں، متن ایک مضمون کا ایک شمار کریں تو 10 12 14 ہزار ٹوٹل احادیث ہیں. مقررات ملاتے ہیں تو پھر یہ لاکھوں میں 7 لاکھ سے متجاوز کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سنتیں ان میں وہ احادیث ہوتی ہیں، حدیث اور سنت میں تقریباً کوئی 10-12 فرق ہے. تو سنت وہ کہ حدیثیں جن کو عمل میں آگے چلایا گیا، خصوصیت نہیں تھی آپ علیہ السلام کی، عموم پر رکھا گیا اور اس پر چلنا مطلوب بھی رکھا گیا، تو وہ سنت کے درجے میں چلی گئی. اب سنت کی آگے پھر عادیہ، شرعیہ، ہدا، زائدہ وغیرہ وہ قسمیں بن گئیں. سنت بھی منزل واجبہ وہ قسمیں بن گئیں اس کی. لیکن سنت اس لحاظ سے الطریقۃ المسلوکہ، ایسا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چلا جائے، امت کو چلایا گیا اس کے اوپر. اچھا، اب سنت سے مراد یہاں پر کہتے ہیں ساری سنتیں نہیں ہیں مراد. غامدی صاحب کہتے ہیں دنیا میں احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، معاذ اللہ. گویا احادیث کا عمل سے بالکل اس نے انکار کر دیا، سنت پر عمل کیا جائے گا. اور سنتیں موصوف فرماتے ہیں میرے نزدیک ٹوٹل 27 ہیں. 27 ہیں جی. ہاں جی. یہ اصل میں حدیث تو کام ختم کرنا واسطے ایک اس نوا ڈرامہ کٹ ہے نا. تو وہاں کا دل مراد میں، اور ادھر سے کہتے ہیں یہ جو بائبل ہے نا، اس پر بھی عمل ضروری ہے جیسے قرآن پر ضروری ہوتا ہے. یعنی قرآن کے بعد اگر عمل ہم کر سکتے ہیں تو بائبل کو ہم لے سکتے ہیں بطور حجت کے دلیل کے. بائبل تو لے سکتے ہیں لیکن احادیث حضرت موصوف کے ہاں جو ہیں قابل حجت نہیں ہے. عجیب سی بات ہے یار. پھر ادھر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر ان کے پاس چلے جاؤ. جی، رجم والی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس بائبل میں تھی کہ وہاں سے لی ہوئی ہے اس طرح کی. لیکن یہ صرف رجم کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں، میں نے اس پر ایک مرتبہ کچھ جمع کیے تھے کافی عرصہ، پھر وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں موبائل سے. 100 سے اوپر اس طرح کے تفردات ہیں جو امت کے مقابلے میں کھڑے نظر آتے ہیں حضرت. اور بعض علماء نے تو ان پر بڑی 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 ضخیم کتابیں لکھ دی ہیں، تفصیلات اس میں موجود ہیں. وہاں کا اے آدمی اچھا ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے، نفیس انداز ہے، غصے میں کم آتا ہے، سلجھی گفتگو کرتا ہے، پیرائے بہت اچھے رکھتا ہے، سب کچھ خوبیاں ہیں اس میں. عربی کا ماہر ہے لیکن اس غلطیاں عربی کی ہمارے جب رشید والوں نے اس کے مضمونوں کی پیچھے ضرب مومن جب آتی ہوتی تھی اس میں قسط وار انہوں نے غلطیاں اس کی لگائی ہوتی تھی. میں دیکھتا ہوتا تھا. تو اس طرح کی عربی میں ویسے ماہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے بول چال سے، لیکن کاش کہ اللہ ایسے باصلاحیت لوگوں کو حق راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا تو امت کو کافی فائدہ ہوتا. وہ ایک چھوٹے سے خول میں بیٹھ جاتا ہے، ایک اتنی سی جگہ ہے جتنی یہ جگہ ہے، اور آگے کچھ چند عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کچھ 10 15 20 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کچھ 10 15 جو ہے نئی نسل کے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں مجتہد اعظم بن کے امام ابو حنیفہ وقت بن کے بیٹھا ہوتا ہے درمیان میں، اور اپنی مرضی سے اجتہاد بے دھڑک کر رہا ہوتا ہے. جو سوال اٹھتا ہے بے دھڑک اس پر جو ہے وہ اجتہاد، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، جو آیا بس لے کے چلا گیا. میں یوں سمجھاؤں یہ بہت خطرناک سا معاملہ ہے. بہرحال افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا باصلاحیت آدمی کس طرح کی روش پہ چل پڑا. اچھا، وہاں کا المراد من السنہ، اور بعض اس سے مراد جو ہے سنت سے مراد بعض وہ بھی بعض ہے. وہ مقدار 3,000 علی ما قالوا، کتنے جی 3000. اس پر بھی اب میں گفتگو نہیں کروں گا، فقہ و سنہ وغیرہ آج کی کوئی اور انداز بھی چل رہا ہے اس کے اوپر. والمراد باجماع الامہ، اور اجماع امت سے مراد کیا ہے؟ اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے امت کا اجماع، لشرافتها وکرامتها، کیونکہ اس امت کو اللہ نے شرافت و کرامت دی. پہلی امتوں کا اجماع کوئی ان کا اجماع کی بات ہی نہیں ہوئی کہ وہ کسی چیز پر متفق ہوں. یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ تر امتیاز ہے. سواء کان، برابر ہے کہ اس امت کے اندر اجتہاد کون کر سکتے ہیں. تو آگے قول ہیں، کتنے قول ہیں جی؟ 4 قول ہیں. کتنے قول ہیں؟ 4. پہلا قول یہ ہے کہ اس امت میں سے اجماع اہل المدینہ، مدینہ اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہوگا. یہ امام مالک وغیرہ مالکیہ کے ہاں ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے ہاں وہ حدیث بھی ہے نا، مدینہ جو ہے وہ ہر قسم کے خبث کو کیا کر دیتا ہے؟ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے کہ لوہار کی بٹی لوہے کے زنگ کو میل کو دور کر دیتی ہے. تو یہ لوگ بڑے پاک صاف ہیں، ستھرے ہیں، صاف ہیں، لہٰذا ان کی بات جب اتفاق میں آ جائے تو اجماع معتبر ہوگا. دوسرا ہے نمبر 2 او اجماع عطرت الرسول، یا عطرت رسول کا اجماع. عطرت رسول سے مراد وہ حدیث ثقلین، وہ
فضل ہمدرد جس کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے بہت زیادہ، میں نے پڑھی نہیں تھی تو پڑھے کتنا سا پہلے اپنے مدرسے نہ دس نہ پڑھ کے کتوں آئے تھے تو یار نہیں مار دو وہ پر کم شم تو ادھر ادھر شیئیں کو پڑھ کے آن گیا تھا، میں پڑھتا رہا مدرسوں میں، تو وہ انجینئر محمد علی مرزا بھی کہتا ہے میں بریلویوں کو بھی رہے ہیں دیوبندیوں کو بھی رہے ہیں، نہ تو دسو کڑے مدرسے میں رہے ہو کوڑ مار دیں اس نہ دسو کو ڈگری دسو جیسا تو پڑھے تھے کچھ، تو فضول قسم کے حدیث ثقلین ہم پڑھاتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم بھی اللہ کے فضل سے ہم بیان کرتے ہیں، حدیث ثقلین کا صحیح مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے، جو آپ لے کے بیٹھے ہیں کہ ساری کائنات گویا چند ہستیوں کی آپ نے غلام بنا کے رکھ دی، اس میں نبیوں کو بھی آپ نے آپ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ صرف برائے نام رکھا ہوا ہے، باقی انبیاء کو آپ نے ان کا معاذ اللہ جو ہے وہ اتنا کم تر کر دیا ہے ان سے، یعنی آئمہ سے آپ نے آئمہ سے اتنا کم تر کر دیا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، آپ گستاخیوں پہ اتر آتے ہیں، الامامۃ فوق النبوۃ اس قسم کی باتیں، ہمارے 12 امام گویا 12 رسول ہیں، ان کی وجہ سے سب کی سارے نبیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، توبہ قبول ہوئی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جن کی کائنات پہ ہر ذرے پہ نظر ہوتی ہے، جو ما کان ما یکون کا علم غیب رکھتے ہیں اور مختار کل ہیں اور فلاں ہیں اور دنیا کے دونوں جہانوں کا تصرف ان کے قبضے قدرت میں ہے، فلاں میں ہے، خدا کا خوف کرو، اس طرح کی حدیث ثقلین سے کہاں سے یہ چیزیں نکلی ہیں، نام حدیث ثقلین کا لیتے ہو اور آگے جا کے سارا کفر اور شرک بیان کرنا شروع کر دیتے ہو، تو اس طرح کی حدیث ثقلین پھر ہم نے نہیں پڑھی، صحیح بات ہے، جس کے اندر سے پھر آپ کفر اور شرک کی بنیادیں جس کو جو ہے یا جو ہے اس طرح کی بیان کرنا شروع کر دیں۔ اچھا اسی طرح جو ہے حدیث ثقلین اس پر اور او اجماع صحابتی یا اجماع صحابہ پر وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، اگرچہ بعض سندوں کو لحاظ سے اس کو ذوف کا حکم لگتا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے اس کی شہرت ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ بھی ہے نا کہ آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ ساری ان کے لیے دلائل بنتے ہیں۔ نمبر 4 او نحوہم، یا ان جیسے اور کون ہیں؟ خیر القرون میں تابعین، تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، وہ بھی ادھر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مومن مسلمان اچھا دیکھیں، یہ صرف یہ جو آخری میں نے پڑھی ہے روایت، یہ قیامت تک آنے والے مومنین مسلمانوں کا اجماع بھی آ رہا ہے، یہ 4 قول ہو گئے، لیکن 4 قولوں میں آپ 5واں قول بھی شامل کر سکتے ہیں، بلکہ اس چوتھے میں بھی کہہ سکتے ہیں قیامت تک کے جو مجتہدین اور فقہاء ہیں ان کا اجماع بھی معتبر ہوگا، اور وہ اس وجہ سے بھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر جو آدمی اس طرح کے دائیں بائیں منہ مارے گا تو اللہ اس کے رسول سے جب اس نے جدائی اختیار کر لی تو پھر ظاہر بات ہے وہ اس کو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ 4 قسم کے قول ہو گئے جی، کس بارے میں؟ اجماع کے بارے میں کہ اجماع کن کا معتبر ہوگا۔ والاصل الرابع، اب 3 کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں والاصل، اور چوتھا والاصل الرابع، چوتھا جو اصول ہے القیاس، قیاس ہے، ائی اصل الرابع، الاصل الرابع، اصل رابع جو ہے بعد ثلاثتی، بعد 3 کے للاحکام شرعیت، احکام شرعیہ کے لیے ہے، اصول ہے، وہ کیا ہوتا کیا ہے؟ وہ القیاس، وہ قیاس، المستنبت، جو اس کو مستنبت، نبت وہی زمین سے پانی کو برآمد کرنا، جس کو برآمد کیا جائے من هذه الاصول الثلاثه، ان 3 اصولوں سے برآمد کیا جائے، قیاس کوئی الگ سے دلیل نہیں ہوتی، یہ انہی قرآن و سنت اور اجماع سے حاصل کرتے ہیں، برآمد کرتے ہیں۔ وکان ينبغي، اور یہاں سے ایک اشکال ہے اس کو لا کے جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مناسب تھا یہ بات یہاں پر کہ قید لگائی جاتی ہے، ان یقیدہ بهذا القید، اس قید کے ساتھ قید لگائی جاتی، کیا قید جی؟ المستنبت من هذه الثلاثه، مصنف کہہ دیتے یہ قیاس جس کو مستنبت کیا جاتا ہے ان 3 اصولوں سے، مصنف نے قید کیوں نہیں لگائی؟ یعنی یہاں پر رتی ہو کر آ جاتی، ریڈ ہو کر، متن کیا ہے حصہ بن کر آ جاتی، تو ہم نے لگائی ہے اور ہم اس کا حساب لیں گے، کیوں نہیں لگائی؟ اچھا، کما قیدہ فخر الاسلام بزدوی البزدوی وغیرہ، جیسا کہ فخر الاسلام بزدوی اور دیگر لوگوں نے لگائی ہے یہ قید، تو مصنف کو چاہیے تھا ماتن کو وہ لگا لیتے یہاں پر، منار والے کیوں لگا لیتے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے، اچھا قیاس شرعی کی قید لگا لیتے اس کے ساتھ، اس وجہ سے کہ لیخرج القیاس، تاکہ نکل جاتا ہے اس سے قیاس شبہی، قیاس عقلی اور قیاس لغوی بھی نکل جاتا، لغوی انہوں نے لکھا نہیں ہے نا، لغوی کیا ہو جاتا؟ نکل جاتا، کیونکہ یہاں پر قیاس سے کیا مراد ہے؟ قیاس شرعی، قیاس المستنبت من هذه الاصول الثلاثه، ان 3 شرعی اصولوں سے جو مستنبت ہو،
تو یہ اگر قید لگا لیتے تو یہ 3 خود بخود نکل جاتے، لیکن قید نہیں لگائی نا تو پھر نکالنا پڑا قید لگانے کے لیے، قید لگائی ان کو نکالنے کے لیے۔ اب یہ قیاسی شبہ کیا چیز ہوتا ہے؟ قیاسی شبہ ہی مشابہت سے ہے۔ مثلا قید اخیرہ علیم صاحب فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض ہے۔ اور قید درمیانہ متوسطہ درمیانہ آ گیا جی وہ واجب ہے۔ اب کوئی کہے جی اتھا بھی تے بیٹھنا تحیات تک پڑھنے، اتھا بھی بیٹھنا ہے تحیات تک پڑھنے، تو یہ تو اس نے ملتے جلتے وہ واجب ہے، یہ بھی واجب ہے کہ یہ اس نالو ہے، وہ جی بیٹھنے وہ جی پڑھنے اتحیات، اس کو کیا سے شبیات ہیں، اس نالو ہے، اس جیسا ہے۔ والعقلی، اور عقلی کے تو آپ نے منطق میں پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے ہیں سی نا، ٹھیک ہے جی۔ 2 معلوم تصدیقات کو ملا کر ایک نامعلوم تصدیق کو کیا کرنا؟ حاصل کرنا۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث والعالم حادث، 2 کو ملایا، تیسرا حاصل کر لیا۔ یہ عقلی ہے، منطقی ہے۔ تیسرا ہے قیاسی لغوی، جو انہوں نے لکھا نہیں ہے۔ لغوی یہ ہے کہ آپ لغت میں سے اس کا معنی دیکھیں اور ملتی جلتی بات دیکھیں اور ساتھ اس کو اس پر اطلاق کر دیں۔ مثلا خمر، خمر کسے کہتے ہیں؟ جو کس سے بنے؟ وہ شراب جو کس سے بنے؟ انگور سے۔ خمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈانپنا، عقل کو ڈانپ لینا۔ عقل کو ڈانپ لیتی ہے آدمی، کچھ اور کا اور کرتا ہے۔ اب سے چرس ہے، وہ کسی نے مار لی، یا کیا کہتے ہیں اس کو، شیشہ ویشہ اور آئس شائس، پاؤڈر شاؤڈر، ہیروئن، وہ ہے، وہ بھی تو عقل کو کیا کر لیتی ہے؟ معاف کر لیتی ہے۔ اب کوئی کہے یار خمر کا معنی عقل کو ڈھانپنا ہوتا ہے، تو جیسے انگور والی میں پایا جاتا ہے ایسے ہی یہاں بھی، تو لہٰذا وہی والا حکم پورا پورا ادھر لگا دیں، علت مشترکہ ہے۔ تو اس طرح کا حکم جب ہم لگائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاسی لغوی، لغوی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ لغت میں کہتے ہیں خمر ڈھانپنے کو، اور وہ آتی ہے لغت میں کس کے لیے؟ انگور کی شراب کے لیے۔ ہم نے اس ڈھانپنے کے لفظ کو دیکھ کر وہ لغت کو پکڑا اور ادھر بھی لگا دیا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں یہ 3 ہم نے نکال دیا اور قیاس شرعی چھوڑ دیا۔ فنظیر القیاس المستنبط من الکتاب، کہتے ہیں اب قیاس کی آگے صورتیں ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ قیاس کس سے مستنبط ہوتا ہے؟ کتاب اللہ، سنت اور اجماع سے۔ تو اب تینوں کی مثالیں دے دیں نا، کہتے ہیں لیجئے مثالیں۔ سب سے پہلے آگے جی کتاب اللہ سے اس کی مثال دے دیں، تو کہتے ہیں لیجئے کتاب اللہ سے اس کی مثال۔ قیاس و حرمت اللواطتی علی حرمت الوطی فی حالت الحیض بعلت الاذى المستفادہ من قوله تعالی ولا تقربوهن حتی یطہرن۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ بدفعلی کی جو حرمت ہے اس کو آپ قیاس کرتے ہیں، یہ مقیس ہے جی، اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں آپ مقیس، بدفعلی کی۔ دیکھیں یہ لواطت کا لفظ، اس پر میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بحث کی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیرک انسان تھے، بہت زیرک انسان، جہاں تک ان کی نظر پہنچتی تھی بہت کم لوگوں کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے بھی لکھا اس پر کہ یہ لواطت کا لفظ اگرچہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس کو ہم اس کے مترادف یا متبادل استعمال کریں ہم۔ کیوں؟ لواط لام واو طا، یہ لوط علیہ السلام نام ہے نا پیغمبر کا، ان کی قوم یہ ریفر کر رہی تھی، تو یہ لفظ جب آپ بولتے ہیں تو یہ پیچھے مادہ ادھر لوط علیہ السلام کا نام والا بھی ہے، تو لہٰذا مجھے ذرا مناسب نہیں لگتا، اس میں کچھ سوء ادب کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اس کی جگہ پر اور نام ہے، مثلا عربی میں ایک نام ہے سحاق۔ سحاق تو خیر عورت سے بدفعلی کے سلسلے جو کرے اس کو کہتے ہیں نا، حدیث میں جیسے اس سے روکا گیا ہے کس طرح، اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور یا فاحشہ کا لفظ بھی آتا ہے، تأتون الفاحشہ، فاحشہ بھی اس کو کہتے ہیں، عفونت بھی کہتے ہیں، عفونت، شاید تعفن بھی اسی سے ہی ہے۔ پھر گندگی، بدفعلی یہ لفظ تو عام ہے، اغلام بازی، امرت پرستی، اس طرح کی غیر فطری فعل، غیر فطری جنسی، صدومیت سین کے ساتھ، صدومیت، یہ لوط علیہ السلام کے دور میں جو 5 بستیاں تھیں ان میں سے بڑی جو بستی تھی صدوم، صدومیت، اس کی طرف اشارت ہے لوط علیہ السلام کے دور میں جو 5 بستیاں تھیں نا جن کو غرق کیا تھا، ان میں ایک مرکزی جو بستی تھی صدوم۔ تو بہرحال یہ لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں
کہ یہ بدفعلی کی حرمت یہ مقیس ہے. اس کو قیاس کیا ہے علی حرمت الوطی، وہ وطی کی جو حالت حیض میں جو ہے بیوی سے کی جاتی ہے، یہ مقیس علیہ ہے جی. علی حرمت الوطی فی حالت الحیض مقیس علیہ. علت کیا ہے؟ آگے خود لکھا ہے انہوں نے، بعلت الاذی. علت کیا ہے؟ گندگی. عذاب ایسے کہتے ہیں تکلیف کو، لیکن گندگی سے تکلیف ہی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو المستفادہ. لیکن یہ کہاں سے لی گئی ہے جی؟ من قول تعالی ولا تقربوهن حتى يطهرن قل هو اذن فاعتزلوا النساء. تو یہ علت مستفاد ہے من الکتاب. اور آئیے حائضہ کے بارے میں، اور ہم نے اس کو لے لیا ہے کس کے لیے؟ بدفعلی کے لیے. اب بدفعلی میں بھی کیا ہے؟ گندگی میں جا رہا ہے، ادھر بھی گندگی ہے، تو گندگی کی وجہ سے یہاں پراپر راستے سے روکا ہے، تو نان پراپر میں سے وہ بھی ہم اسی گندگی کی علت کو لے کے ایک کتاب اللہ سے ہم نے قیاس کیا. ہو گیا جی. اچھا، یہ تو انہوں نے مثال تو دے دی، لیکن نیچے معاشی نے ان پر بم گرا دیا. معاشی نے حاشی نمبر 1 میں کہا وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ حُرْمَةَ اللِّوَادَةِ ثَابِتَةٌ بِالنَّص. یہ جو آپ نے حرمت لبادت نکالی ہے قیاس کر کے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ خود قرآن سے ثابت ہے. اور جو چیز نص سے ثابت ہو آپ اس کو قیاس کر سکتے نہیں ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ کل آیات الواردۃ فی شان قوم لوط علیہ السلام کقول تعالی ائنکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء وفی القیاس لا بد من الا یکون الفرع منصوصا علیہ. قیاس میں یہ بات ضروری ہے کہ جو فرع ہے وہ منصوص علیہ نہ، اس پر نص نہ آئی ہو. یہاں تو نص خود آئی ہوئی ہے فرع کے اوپر. وَأُجِيبَ عَنْهُ. آگے معاشی کہتے ہیں صبر ہو ایسی جواب دینے ہیں. معاشی نمبر 1 نے جواب دینا شروع کر دیا، قمر الاقمار والے نے. انہوں کا جواب یہ ہے کہ آپ جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بدفعلی مردوں سے حرام کی گئی ہے. یہاں جس بدفعلی کی بات ہو رہی ہے یہ عورت سے. اور چلو جواب تو صحیح دیتے ہیں. اچھا جی، تو لہٰذا یہ آپ اعتراض نہ کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ انہوں نے تو جواب تو ٹھیک دے دیے، بالکل بہت اچھا جواب دیے، لیکن اب اس پر پھر رد ہو سکتا ہے. وہ کیا رد ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی یہ عورت کی جو بدفعلی ہے نا وہ بھی ثابت ہے نص سے. کہاں سے؟ اشارۃ النص سے ثابت ہے. کہاں سے؟ قرآن کہتے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. تم آؤ اپنی بیویوں کے پاس، تمہاری کیا ہے؟ کھیتیاں. اب کھیتی ہیں تو کھیتی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جدھر سے چاہو، ڈوگی دیدی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ بات سمجھ، جس طرح سے بھی آئے. لیکن ساتھ یہ فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، کھیتی میں آؤ. حرث کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز پیدا ہو. اب جہاں سے کوئی چیز پیدا ہو تو ظاہر بات ہے پیدا ہونے کی جگہ تو وہی ہے. تو فرث نکل گیا، حرث لایا، فرث گندگی کی جگہ، گوبر کی جگہ، گندگی کی جگہ نکل گئی. یہ ہے اشارۃ النص. تو جو چیز اشارۃ النص سے بھی ثابت ہو وہ بھی منصوص ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ کیسے اس کو قیاس کریں گے؟ ایک تو یہ نص ہے قرآن کی، حدیث میں تو واضح موجود ہے. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ الى رجل اتى رجلا او امرأة تورا. ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر کرم نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت، جو کسی کے ران سائڈ پہ آئے، چاہے وہ اگلا مرد ہو یا عورت ہو. اور حدیث میں نص نہیں ہے، حدیث بھی کیا ہوتی ہے؟ نص. اب بات اور کم باٹا لا سکے کہ یہ نص میں آتا ہے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ جو مثال آپ نے دی ہے یہ مثال کیا بنتی ہے؟ کمزور. چلیں جی آگے آگے. وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطُ مِنَ السُنَّةِ، وہ کہتے ہیں قیاس من سنت سے جو اس کی نظیر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. قیاس حرمت تفاضل الجس والنورا. نورا بھی پڑھتے ہیں، نورا بھی پڑھتے ہیں اس کو. کوئی نورا لکھتا ہے، کوئی نورا لکھتا ہے. یعنی جس چونا اور نورا یہ بھی چونے کی کلی ہوتی ہے یا کلی کا چونا ہوتا ہے. اب یہ مقیس ہے جس کے اوپر آپ لکھیں مقیس، یہ دونوں مقیس ہیں. حرمت تفاضل الجس والنورا بعلت القدر، یہ علت ہے. قدر و جنس حنفیوں کے ہاں، یہ احناف کے ہاں یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ علت. علی حرمت الاشیاء الستہ، یہ مقیس علیہ، یہ مقیس علیہ. مقیس علیہ کون ہے؟ اشیاء ستہ کی حرمت. المستفادہ، یہ مقیس علیہ کیوں ہے؟ یہ ثابت ہے کس سے جی؟ آپ علیہ السلام کے فرمان سے. من قولی
الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا والفضل ربا. اور نیچے اس میں آیا ہوا ہے کیلم بکیل وزنم بوزن یدم بید فمن زاد واستزاد فقد اربا الاخذ والمعطی فیہ سواء. حاشیے میں لکھا ہوا ہے لینے والا دینے والا دونوں گناہگار ہیں، جو اس میں سے زائد دے زائد لے دونوں گناہگار ہیں. کس رہے کدھر لکھا ہوا یہ جو اوپر جو پڑھا ہے پیچھے سے سنت شروع کیا نزیر. اچھا 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 جس مانے چونا نا، جس مانے چونا، اور نورا جو ہے یہ قلی کا چونا، یہ بھی چونے کی قسم ہے. اس کے عبارت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ گندم کے ساتھ، مکئی کیا کہتے ہیں اس کو، جو کے ساتھ، اور کھجور چھوارے کے ساتھ، اور نمک کے ساتھ، یہ سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ. مثلا جب بھی تبادلہ کریں گے ایک تو برابر ہو. اس میں آپ کوالٹی کو نہیں دیکھیں گے، ایک کوالٹی اوپر ایک نیچے، نہیں کوالٹی نہیں، جنس سے ایک ہے بس ایک رکھیں. اچھا مثلا یدم بھی دن نقد و نقد ادھار نہ ہو. اور نیچے لکھا ہوا ہے اس میں پوری حدیث ہے فمن زیادہ دیا اوس زیادہ لیا دونوں گناہگار ہیں. والآخذ فقد اربا، یہ اس نے سودی معاملہ کیا. الآخذ والمعطی فیہ سواء، دونوں لینے دینے والے برابر ہیں اس کے اندر. اور یہاں پھر اس کو پھر دیکھ لیں کہ والفضل ربا، اور جو زیادتی ہو کیا ہوگی ربا. ٹھیک ہو گیا. اب 6 چیزیں یہ تو منع ہے، ان میں آپ کمی زیادتی کر سکتے نہیں ہیں. آپ ان 6 کے علاوہ باقیوں میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علت نکالی قدر اور مال جنس. جنس ایک ہو اور قدر ہو. جنس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادھر ہے اسی طرح کی ادھر ہو، مطلب اسی نام کی. گندم اب گندم کی 1000 قسمیں ہوتی رہیں لیکن ہے گندم ہے نا، بس گندم جنس ہے. ایک گندم اعلیٰ کوالٹی کی ہے، ایک مریل کوالٹی کی ہے، بے شک ہو گندم ہے، کلو. وہ خیبر کی کھجوریں جو آپ صحابہ تبادلہ کرتے تو پوچھا کیسے کرتے ہو؟ جی ہاں اصل 2 منٹ دیتی ہیں تو 1 منٹ چاہ کے دی، جو ہوتی ہیں ذرا زیادہ اچھی کھجور ہوتی ہے فلاں. تو فرمایا یہ تو سود ہے. پھر کیا کریں؟ پہلے بیچیں، ہاتھ میں آپ کے کیا آ جائیں، پیسے آ جائیں، پیسوں سے خرید لیں. اب پیسوں کے بدلے میں آپ نے لیے تو یہ درمیان میں پیسوں کا معاملہ آ جائے پھر نہیں، ڈائریکٹ ایسے نہیں کر سکتے. اچھا، اور دوسری علت ہمارے یہاں ہے قدر کا مطلب مکیلی موزونی. جو اس وقت سے مکیلی موزونی تھی اب مکیلی موزونی نہ بھی رہے اس کو مکیلی موزونی شمار کریں گے. جو اس وقت مکیلی موزونی نہیں تھی اب بن بھی جائے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. مثلا آپ نے بلاک بنائے ہوئے تھے بوری کو لوگ 40 دانے، اجمل صاحب بڑھائے 70 دانے. ٹھیک ہے جی، مثال طور پر اور تو سن بار آپ نے اپنا مکان بنایا، باہر سے اچھے بلاک لگا لیے، باہر ہو جی اچھے لانے اس وجہ سے تو بارش مار دی. اب اندر تو خیر چل جاتے ہیں. تو اب آپ نے کہا جی میں اندر لانے کے مہنگے تھے کہ سستے تو ہے جی تو سارے مک چاہ دو مڑے تو سی رکھ لو ہونا ہے جی تو ہے جی مڑے تے 40 بنے تے نواز 70 بنے تو پھر ظاہر گلے فرق آسی نا. تو بلاک سانچا بھی ہے کہ کر سو تسی آپ بلاک کاٹ دے سو زیادہ کینسو نا، یہ جائز ہے. بلاک تول کے نہ بیچ دیں ایسے وزن بھی نہ کر دیں گن کے بیچ دیں. جی وکیلی موزونی میں نہیں ہو سکتا، عددی میں ہو سکتا ہے، باقی دوسروں میں ہو سکتا ہے، زرام بزرائن اس میں لیکن مکیلی موزونی میں نہیں ہو سکتا. کیا کریں گے؟ بعض جگہوں پر گرے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر بیچی جاتی ہے اور وزن کی جاتی ہے. اس وقت کے اعتبار ہے لیکن ہے مکیلی موزونی میں ہی ہے. اس میں نہ عددی نہیں ہے، عددی تو میں درجن ہوتے ہیں نا، یا آپ اس کا فگر معلوم کرتے ہیں کتنے عدد کتنے ہیں جن میں آپ عدد اور درجن کا حساب کرتے ہیں نا جی تو وہ نکل جاتے ہیں اس سے. جن میں آپ کسی نہ کسی درجے میں وزن کا اعتبار کر رہے ہیں تولنے کا یا وزن کا. ہمارے یہاں جو کلو یہ درجن میں ہوتے ہیں تو عربی اس میں دبئی میں دیکھا وہ تو تولتے ہیں. تو اب ہم وہاں کا عرف دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں اگر یہ چیز تھی تو اس وقت کا ترتیب کیا تھی، یا خیر القرون میں یہ چیز تھی اس وقت کیا تھی، اس کا وہ معیار ہے. اس وقت کا معیار دیکھیں گے یا آج کا معیار دیکھیں گے؟ نہ اس وقت کا جو معیار تھا اس کو ہی قیامت تک چلائیں گے، آج تبدیل نہیں کریں گے.
جن چیزوں میں جو تھا، میں نے پہلے کلیئر کر دیا نا، اس کو تبدیل نہیں کرے گا. اچھا تو اب دیکھیں یہاں پر یہ 6 چیزیں تو آگے حضرت عمر نے فرمایا آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور 6 چیزوں کے علاوہ ہمارے لیے اور چیزیں بیان نہیں کی، لیکن چونکہ اس کے آگے علتیں ایسی آ گئی ہیں کہ اس سے ہم باقی مسائل خود نکال سکتے ہیں، چنانچہ ہم نے نکالی. ابھی آپ کے سامنے کتنی چیزیں آ گئی. اب انہی میں سے یہاں پر انہوں نے چونے کو لے لیا، یہ نورا کو لے لیا، تو اس کو اس پر قیاس کیا نا کہ ان کو بھی اس پر قیاس کر کے انہوں نے حرام کیا، کیونکہ اس میں بھی مکیلی، موزونی اور جنس والا عنصر پایا جاتا ہے، علت پائی جاتی ہے. وہ نظیر القیاس المستنبت، اور اسی طرح قیاس، اس قیاس کی نظیر المستنبت جو قیاس مستنبت کیا جائے. کس سے مستنبت کیا جائے جی؟ من الاجماع، اجماع سے. قیاس و حرمت ام المزنیہ، یہ مقیس ہے جی. زانیہ عورت کی ماس کی حرمت حرام ہو جاتی ہے زانی پر، اعلیٰ حرمتی، اس کی حرمت کو قیاس کیا ہے اس کی کس کی حرمت پر؟ اعلیٰ حرمتی امی امتی ہی، اپنے باندی کی ماں کی حرمت پر قیاس کیا ہے. التی وطیہ، جس کے ساتھ اس نے وطی بھی کر لیو، یہ مقیس علیہ ہے. تو باندی کی ماں کا حرام ہونا اجماع سے ثابت ہے. آئی بات سمجھ؟ اس اجماعی مسئلے پر ہم نے قیاس کیا ہے زانیہ مزنیہ یا زانیہ کی ماں کو، جو بھی حرام ہے. المستفادۃ، یہ مستفاد ہے. علت یہاں پر من الاجماع، اجماع سے. بعلت الجزئیہ، علت کیا بنتی ہے؟ علت جزئیہ والبعضیہ. کیا مطلب؟ واتی زانی اور زانیہ جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بچے کی پیدائش کا امکان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچہ دونوں کا جز بنتا ہے، نہیں بنتا؟ دونوں کا جز بنتا ہے. اب بچہ پیدا ہو نہ ہو، لیکن اس کے بیج تو پڑ گئے نا، بیج تو ہے نا، منی وغیرہ کے اخراج چیزیں. تو لہٰذا اب یہ دونوں زانی ایک دوسرے کا جز ہو گئے، ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ جز. ماں، کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا رہے تو اس کی کیا بن جاتی ہے؟ تو اسے جنا کے من جلتے کہ دودھ قدرو آئے، ادھر ہی آیا نا، جس کی وجہ تو آیا نا، وہ پہ بڑھ سی وہ پیا ہے میں نہ بڑھنا پہ بنڈل سی پہ اس. یہ اب نیچے انہوں نے بڑی زبردست تشریح لکھی ہے، حاشیہ نمبر نیچے دیکھیں، اس میں 7 میں فتحرم قبیلۃ المرأۃ، عورت کا قبیلہ حرام ہو جاتا ہے. ای اصول ہوا و فروع، اس کے اصول فروع، اس کے اوپر کا ماں باپ وغیرہ، اس کے نیچے اولاد، آل اولاد. الواتی، واتی کے اوپر، زانی کے اوپر کیا ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. وہ قبیلۃ الواتی، واتی کا قبیلہ بھی سارا اصول فروع. الموتوہ، موتوہ پر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. لأن الولد انشأ جزئیۃ و اتحادا بین الواتی والموتوہ، کیونکہ اس بچے نے یا پیدا ہو سکنے والے بچے نے دونوں کو آپس میں اتحاد اور جزئیت میں مکس اپ کر دیا، ایک کر دیا، پیدا کر دی ان کے اندر. وَلِهَذَا يُضَافُ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ إِلَى الشَّخْصَيْنِ، اسی وجہ سے اب یہ بچہ اگر ہو گیا تو یہ 2 کی طرف منسوب ہوگا، ایک کی طرف نہیں ہوگا، 2 کی طرف منسوب ہوگا. فَصَارَ كَأَنَّ الْمَوْتُوَ جُزءٌ مِّنَ الْوَاتِ وَالْوَاتِ جُزءٌ مِّنَ الْمَوْتُوَ. سمجھ آ رہی ہے اسی؟ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو جاتے ہیں؟ جز ہو جاتے ہیں. فَتَكُونُ قَبِيلَةُ الْوَاتِ قبیلتها وقبیلتها قبیلۃ الواتی وهذه الجزئیہ كما في الامۃ الموتوہ كذلك مزنیہ. اسی طرح مزنیہ کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے نا کہ بچہ دونوں میں جزئیت پیدا کر لیتا ہے. اس وجہ سے یہ اس علت کو دیکھتے ہوئے جزئیت اور بعضیت کی ہم نے، جیسے اجماعی مسئلے میں حرام تھا باندی کی ماں، ایسے ہی زانیہ کی ماں بھی زانی کے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار پھر یہ جو جز بنتے ہیں زانیہ، تو یہ جب جز بن جاتے ہیں، ان کی اوپر کی ادھر کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کا جز بن جاتے ہیں، تو جز پر بھی حرام ہونا چاہیے نا یار. ایک ہی جز ہو گیا نا، ایک ہی جز ایک چیز ہو گئی نا، ہاں آپس میں ملا ہوا، دوسروں کو حرام کر رہے ہیں جز بن کر، خود ایک دوسرے کے لال ہو گئے. تو کہتے ہیں حرج عظیم ہے. اس حرج عظیم سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں، ضرورت کی وجہ سے، یعنی ضرورتاً ہم نے اس کو دفع للحرج، ہم نے اس کو کیوں میاں بیوی ایک دوسرے کے محرم ہے غیر محرم ہے؟ محرم. ماں اور بہن بھی محرم ہے غیر محرم ہے؟ تو ماں بہن محرم ہے، اتھا نکاح جائز ہے؟
نکاح لوازمات حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تو بیوی بھی محرم ہے، وہ تو سب کچھ جائز ہے. تو ضرورتاً ہو گیا پھر اس طرح، ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزوں کو جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں وہ کیا کہتے ہیں، بھائی بہن کا نکاح جائز تھا نہیں جائز تھا؟ ایک مرتبہ کا جو بھائی ہے اگلی مرتبہ کی بہن ہے فلاں، تو ضرورت تھی اس وقت، دوسرا جوڑا کائنات میں نہیں تھا نا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے علاوہ دوسرا حل ممکن نہیں ہوتا، تو پھر اس کو اس درجے پہ رکھ دیا جاتا ہے. تو ایسے یہاں پر بھی کیا گیا. تو بہرحال جو ہے اس کو اب باقی جو محرم ہے نا، وہ محرم کی 2 قسمیں ہیں، ایک محرم دائمی ہے، ایک عارضی ہے، وقتی. وہ آپ نے پڑھیں مساہرت میں. اچھا، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمْتِ، اب کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طور طریقہ اپنایا. نمت مانے طور طریقہ، ڈھنگ. اسی طور طریقے پر انہوں نے کہا ولم یقل، اس کو لے کے آئے ولم یقل، اور یہ نہیں کہا ان اصول الشرع اربعۃ، اصول شرع کتنے 4 ہیں، جس طرح کہ باقی سارے کہتے آ رہے تھے. انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کیوں کہا اصول شرع 3 ہے اور اس کے بعد جا کے والاصل الرابع القیاس کہا ہے. اربعۃ والسنۃ کہتے ہیں الکتاب والکتاب والسنہ، سنت والاجماع والقیاس، یہ 4 ہیں. کیوں کہا ہے اس طرح؟ اس کی علت کیا ہے؟ 2 علتیں بیان کی ہیں. لیکون سے علت نمبر 1 التحریر الاول نیچے لکھا ہوا ہے. علت نمبر 1 یہ ہے، کس کی علت ہے؟ اوردہ کی، اوردہ فعل کی. لیکون، تاکہ یہ تنبیہ ہو جائے اعلیٰ اس بات پر کہ ان الاصول، کے اصول الاول، پہلے 3 اصول، پہلے اصول قطعیت، وہ تینوں قطعی ہیں. کون کون سے؟ کتاب، سنت، اجماع، قطعیہ. والقیاس ظنی، جو ان قیاس کیا ہے ظنی ہے، لہذا ظنی کو الگ کر کے ذکر کرو. کیوں اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہو قطعی میں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ پہلے 3 موقوفاً علیہ ہیں اور قیاس موقوف ہے، موقوفاً علیہ پہلے آتا ہے اور موقوف 2. نمبر 3، پہلے 3 مثبت للحکم ہیں اور آخری قیاس مظہر للحکم ہے. حکم ثابت نہیں کرتا، ظاہر کرتا ہے. کتنی ہو گئی؟ 3. نمبر 4، پہلے 3 کا منکر کافر ہے، وجاہدوہا کافر. پہلے 3 کا منکر کافر ہے اور آخری کا منکر کافر نہیں ہے، فاسق ہے. قیاس کا منکر فاسق. کتنے جواب ہو گئے؟ 4 وجہ ہو گئی. قیاس ظنی ہے اور وہ 3 قطعی ہے. یہ تو جواب خود کتاب میں آ گیا نا. وہذا باعتبار الاغلب والاکثر، کہتے ہیں وہ سنو یار، یہ جو ایسا سنا ہے نا، پہلے 3 قطعی ہیں تے آخری جو ہے وہ کیا ہے؟ ظنی ہے. یہ زیادہ تر ہی ہوتا ہے. باعتبار الاغلب والاکثر، زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کبھی کبھی الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ قیاس قطعی ہو جائے اور باقی ظنی ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں بتا دیتے ہیں آپ کو. مثلا حاشیہ نمبر 2 حاشیہ نمبر 9 قمر الاقمار کہتے ہیں مثلا عام مخصوص منہ البعض، عام مخصوص منہ البعض. وحل اللہ البیع وحرم الربا، نظر آ رہے ہیں نا؟ حلال کر دی اللہ تعالیٰ نے بے اور حرام کر دی اس میں سے کیا؟ ربا. اب یہاں پر جو ربا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، البیع میں الف لام جنسی ہے. بے ہر قسم کی کیا ہو گئی؟ بے ساری جو بھی ہے حلال ہو گئی. لیکن اس میں سے خاص کیا ہے ربا کو. آپ کو پتہ ہے عام مخصوص من البعض ظنی ہوتا ہے اور ہے بھی قرآن کتاب اللہ اور ہو گیا ظنی. تو دیکھیں کتاب اللہ ظنی ہے نہیں ادھر. اور آپ نے ویسے بھی کتاب اللہ کے حوالے سے پڑھا ہوا نا، قطعی الدلالہ قطعی و ثبوت، ظنی الدلالہ ظنی و ثبوت، قطعی الدلالہ ظنی و ثبوت، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ظنی الدلالہ قطعی و ثبوت. تو یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر عام مخصوص من البعض ظنی ہوتا ہے، یہ آپ نے اصول شاشی میں پڑھا تھا. اور غیر مخصوص جو عام غیر مخصوص من البعض جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، جس میں سے تخصیص نہ کی گئی ہو وہ قطعی رہتا ہے. تو یہ کتاب اللہ ہو کر ظنی ہے. اسی طرح خبر روایت کو لے لیں، خبر روایت حدیث ہے لیکن اس کے باوجود سنت ہو کر بھی، خبر روایت ہو کر، کیونکہ خبر روایت کے بارے میں کیا ہے؟ وہ ظنی ہوتی ہے. تو کتاب اللہ اور سنت رسول ظنی ہونے کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی.
اب آگے قیاس کی طرف آئیں. قیاس کبھی کبھی ظنی سے قطعی بھی ہو سکتا ہے. مثلا کب؟ جب اس کی علت جو نکالی ہے اپنے نا، وہ علت اگر منسوسہ ہو. علت کیا ہو؟ منسوسہ ہو. تو علت منسوسہ قیاس کو ظنیت سے نکال کر قطعیت کی طرف لے جاتا ہے. جیسے آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں علت ازا. آپ نے کہا نا کہ جی بدفعلی کی حرمت قیاس کی آپ نے کس کے اوپر؟ حرمت حائزہ پر. یہی ہے نا. اور علت کیا تھی؟ علت ازا. اور وہ ازا کی بھی علت کدھر بیان ہوئی ہے؟ قرآن میں. تو علت منسوسہ ہے نا. تو علت منسوسہ کی بنیاد پر آپ نے قیاس کی ہے. اور علت منسوسہ جب آ جائے قیاس میں تو قیاس کو قطعی بنا دیتی ہے. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول وغیرہ کا قطعی ہونا یہ اکثر کے اعتبار سے، ورنہ کبھی یہ ظنی بھی ہو سکتے ہیں. وَإِلَّا، اور اگر اس طرح نہ ہو تو فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ الْبَعْضُ، عام مخصوص من البعض. اس کی مثال انہوں نے لکھی نہیں ہے، نیچے حاشی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. وَخَبْرُ الْوَاحِدِ، اور خبر واحد ظنیٌ، یہ ظنی ہوتے ہیں. وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ، اور قیاس وہ جو علت منصوصہ کے ساتھ آیا ہو. علت منصوصہ جیسے اوپر علت ازا والا قطعی و قطعی ہو جاتا ہے. وَلِأَنَّهُ، یہ تعلیل نمبر 2 ہے، وجہ نمبر، علت نمبر 2. لما کس بات کی کہ قیاس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ لما قال، جب انہوں نے کہا والاسلو، تو کن سارے نکھل گئے. کان ردن علی منکری القیاس قصدن، تو جان بوجھ کر انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ منکر قیاس پر کیا ہونا چاہیے؟ رد. کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیاس کے سراسر کیا ہے؟ منکر ہیں. سراسر منکر ہیں. اہل حدیث حضرات کو دیکھیں نا، پھنس جائیں تو وہ بھی قیاس کے اقراری ہو جاتے ہیں، نہ پھنسیں تو ایسے چلتے رہیں تو کہتے ہیں قیاس کوئی چیز نہیں ہے. قیاس رائے اجتہاد، قیاس رائے یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا، قصدن وصریحاً، اور صریح یعنی کچھ لوگ منکر قیاس ہیں، ان پر رد کرنے کے لیے انہوں نے والاصل الرابع کہا ہے. یہ جس طرح تسی کسی آدمی کو کوئی تکلیف دے ہو نا تو گلے کو تس زور لا کے ہاتھ دیو، اللہ کا ذکر کر کے ہاتھ دیو تاکہ وہ اپنے انداز سڑے ہو. تو اب انہوں نے منکرین قیاس کو جلانے کے لیے الگ سے انہوں نے کہا والاصل الرابع. یہ نال ٹور دے 4 ہاسے تھے، اس میں قیاس تک یہ پتہ لگتا ہے بیچارہ نال ہو کے ٹور چلا پر رہا. اچھا، ولما قال، اور جب انہوں نے کہا الرابع کان دالا علی، اس بات پر ان مرتبتہ، کہ اس کا جو مرتبہ ہے بعد الرسول الثلاثہ، ان 3 کے بعد ہے. ساتھ یہ بھی ذکر فائدہ ہو گیا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 3 سے بعد ہے. کیوں بعد ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھا، پہلے 3 موقوفاً لے، یہ موقوف. پہلے 3 محتاجن الیہ، یہ محتاج. فما دام کان الحکم موجودا، پس جب تک حکم موجود ہوگا، فی واحد من الثلاثتی، پہلے 3 میں سے کسی ایک میں، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع میں، لم یحتج الی القیاس، نہیں دلیل پکڑی جائے گی، قیاس کی طرف احتیاج نہیں پکڑی جائے گی، احتجاج نہیں کیا جائے گا، یعنی دلیل نہیں پکڑی جائے گی. ثم لا بأس، پھر یہاں سے کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں بھی ایک سوال کا جواب ہے نا. سوال کا جواب یہ ہے کہ یار آپ کہتے ہیں 4 اصول، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فروع ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصول. ہم دیکھتے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ فروع ہیں. تو یہ کیا چکر ہے یار؟ آپ اس کو سب کو جو ہے وہ بنا رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کو انہوں نے دوسرا یہ کہ یہ بھی اصول شرعی نا، شرع کے اصول، شرع کے اصول، یہ اصول جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. جس طرح فرع، فروع، اصل، اصول، قلب، قلوب. اس کو واحد نہ سمجھا جائے کیونکہ بعض لوگوں نے اس پر یہ اعتراض بھی کیا نا، اصول تو واحد ہے یار. کیسے واحد ہے؟ قعود، جلوس، وہ مصدر ہے یار، لالا انہوں پناہ کرو. قعود، جلوس کیا ہیں؟ مصدر، ان کو پناہ کر اتھاسی واحد اور جمع دی گلا کرتے ہیں لگے تھے. اچھا، اصول شرعی تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا یہ 4 اصول ہیں، جبکہ یہ فروع ہیں سارے. آپ فروع کو اصول بنا رہے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیے تو حاشیہ نمبر 2 پر جائیے تو کہتے ہیں ان الکتاب فرع للہ، کتاب اللہ کس کی فرع ہے؟ اللہ کی. اللہ ہے تو کتاب اللہ ہے.
वसुन्नतु फ़रउन लिरसूलिल्लाह, फ़र्क़ किसकी, सुन्नत किसकी फ़र्क़ है? वल इजमाउ फ़रउन लिद्दाई, इजमा किसकी फ़र्क़ है? दाई की, जो उस मसले की तरफ लेके जा रहा है उसकी फ़र्क़ है। अच्छा, और जब ये इजमा उसकी फ़र्क़ हो गई और आगे क़ियास आप कहते हैं इन सब की फ़र्क़ है, तो सारी फ़रा। तो आपने उनको उसूल कैसे कह दिया? तो ये जवाब यहाँ पर अब आपको दे रहे हैं कि भाई हो सकता है कोई चीज़ें ऊपर के लिहाज से फ़ुरू बनती हों, लेकिन नीचे के लिहाज से क्या बनती हों? उसूल बनती हों। मसलन एक आदमी है, ऊपर के लिहाज से पुत्र है, नीचे के लिहाज से पे है, और उसके नीचे के लिहाज से दादा है, परदादा है। अब आप कहें ये पे भी है तो पुत्र भी है तो हो सकता है ना यार, क्यों नहीं हो सकता? निस्बतें जुदा है ना। तो जब इन चारों की हम निस्बतें अपनी अपनी जहाँ से ये आती हैं चीज़ें उधर करते हैं ना, जहाँ मंबा है, तो फिर ये फ़ुरू बनते हैं। लेकिन जब ये आगे की तरफ आते हैं, मसाइल निकालने के हवाले से मंबा बनते हैं, खुद मंबा बनते हैं, खुद मंबा, तो फिर ऐसी सूरत में ये उसूल बन जाते हैं। तो मला बअसन यकून हादिल उसूल, ये उसूल जो हैं फ़ुरूअन, कोई हरज की बात नहीं है कि ये फ़ुरू बनते हैं लिशैइन आखर, दूसरे के लिए, लिअन्नहा कुल्लहा, इस वजह से कि सारे के सारे उसूल बिनिस्बति इलल हुक्मी, इन सब को उसूल जो कहते हैं तो निस्बत किताब की तरफ करते हैं, किताब की तरफ कर दिए। फल किताब ऊपस किताब और सुन्नत फ़रा है ले तस्दीकी, किसकी? किताब और सुन्नत खुद फ़रा है किसकी? तस्दीक की, यानी अल्लाह के तस्दीक, अल्लाह की तस्दीक करना। किसकी तस्दीक करना? बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल की तस्दीक करने की फ़रा है किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल। वल इजमाउ फ़रउन लिद्दाई, और इजमा जो है फ़रा है दाई के लिए। वल क़ियासु फ़रउन लिस्सलासा, तीनों की क्या है? फ़रा है। इसको कहते हैं निस्बत इज़ाफ़िया, जैसे बाप बेटे की निस्बत होती है, निस्बत इज़ाफ़िया। और यही निस्बत आपने उधर पढ़ी थी, किसमें? निस्बत कौन सी पढ़ी थी? तनाक़ुस के अंदर भी आपने पढ़ी थी ये निस्बत एक होनी चाहिए, याद है? 8 शर्तों में से निस्बत, वो निस्बत इज़ाफ़िया यही थी। वजहुल हसरी, कहते हैं वजह हसर इसकी क्या बनती है इन चारों की? तो कहते हैं बहुत आसान है। अन्नल मुस्तदिल्ला, इस्तिदलाल करने वाला, फ़क़ी ला यखलू, खाली नहीं है, इम्मा अन यतमस्सक बिल वही, या तो ये वही से इस्तिदलाल करेगा, तमस्सुक करेगा, दलील लेगा, औ गैरहू, या गैरिही, या उसके गैर से लेगा, वही गैर वही से। वल वहयु इम्मा मतलूबुन, और अगर वही जो है मतलू है, तिलावत की जाने वाली है, जली है, हकीकी है। वल किताब, वो किताब है, औ गैरहू, या उसके अलावा है, वह सुन्ना, व सुन्ना है। व गैरुल वही, और गैर वही जो है, इनकान कौलल कुल, अगर सबका कौल है, फल इजमाउ व इल्ला फल क़ियास, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या बनता है? क़ियास बनता है। वो क़ियास की तरफ हम उसको लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं वो अम्मा शरायु मिन क़ब्लिना, और वो जो शरीयतें हमसे पहले हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, यार आप तो कुरान और सुन्नत को, इजमा को, क़ियास को बस उसूल शरअ बना के बैठ गए हैं, तो हम तो आपको दिखाते हैं उसूल शरअ और भी हैं। कोई सर 4 और भी हैं, वो भी 7 इन्हीं के साथ मिल जाते हैं, तो तकरीबन 13 से ऊपर बन जाते हैं। ये भी ये 5-6 दिन पहले की बात है, ये अपने 4-5 दिन पहले की बात है, अपने शिंक्यारी थाना में जरगा हुआ कैडेट फारूक साहब के वो सरपरस्ती में। तो काजी वसीर रहमान साहब भी थे, और वो काजी सादिक साहब जो मानसर डिस्ट्रिक्ट मानसरा का बड़े नामी ग्रामी काजी है, तो गुजर बरादरी के ख़ास, तो वो भी मौजूद थे। लड़का और लड़की के तरफ से लोग मौजूद थे। मैं लड़के की तरफ से, उसका भाई था, हमारे साथ पढ़ाते हैं वो बालाकोट कॉलेज में, तो उन्होंने कहा आप जाएँ बहुत कहा, तो मैंने कहा चलते हैं। तो अब कसूर इसमें कोई शक नहीं है कि सरासर ज़्यादा कसूर जो है वो लड़के का है। अब हम लड़के की तरफ से गए हैं, कसूर ये है कि 3 बच्चों की माँ है और 3 बच्चों का 2-3 बच्चों का बाप है, और आपस में इनके फितना चल गया है, और वो छोड़ छुड़ा के गई, निकल गई, और उसके बाद जाके फिर जो है अरसा बाद उनका निकाह हो गया, शादी भी हो गई उनकी, खुला भी ले ली उसने अदालत से, पहले खुला की डिग्री भी, और उस पहले खाविन ने एक्सेप्ट भी कर ली, ठीक है मार छोड़ दिए, मैं छोड़ता हूँ, खुला भी ठीक हो गया, बच्ची भी हो गई उसकी। उस लड़के ने भी दूसरी शादी कर ली, 2 साल गुजर गए। अब लड़की के भाई एक स्टाम्प लेकर आए कि इस लड़के को उन दिनों में हमने पकड़ा था, जोर डाला था, इसने कहा था अगर मेरे साथ भागना साबित हो गया, जितना खर्चा आप कहेंगे मैं दूंगा। तो
تو اب اس کے گھر میں چونکہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بھائی سعودیہ میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اب ہمیں یہ خرچہ دے. کتنا خرچہ؟ 10 لاکھ روپے. اچھا جس کے ساتھ باغی تھی. جی وہ تو آپ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا لیکن اس کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، وہ گھر سے بھاگی تھی. بعد میں ایک زمانے بعد ان کے آپس میں جیسے لیکس لگ ہوا، خلا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی. لیکن لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر میرے ساتھ اس کا بھاگنا ثابت ہوا، اب بھاگنا ثابت تو نہیں ہوا عدالت کے اندر، ٹرائل وغیرہ سارا ٹھیک ہے، وہ تو الگ مستقل ایک مسئلہ ہے. کیا پتہ ہے بعد میں اس نے ترس کھا کے شادی کی ہو، یہ بھی تو احتمال ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب آپس میں یہ معاملہ ان کا چل رہا تھا، انہوں نے کہا 10 لاکھ روپے. تو سب گفتگو کرتے گئے میں حالات کو دیکھ رہا تھا. وہ بڑے پہلے جوش میں تھے، ایک دوسرے پر بڑے غصے ہو رہے تھے. تو جب بات سب کرتے آخر میں میری طرف بات آئی تو میں نے کہا اسلام مجھے دیں. میں نے اسلام پکڑا، اس کو پڑھنا شروع کیا. اس میں سے میں نے کہا یہ بات صحیح نہیں، اس کو ثابت کیا آپ نے؟ نہیں ہوا. یہ ثابت ہوئی؟ نہیں ہوئی. میں نے کہا شرط نہیں پائی گئی تو جزا کیسے لاتے ہیں آپ نے کہا نا بھاگنا ثابت ہو جائے، تو بھاگنا ثابت کیا آپ نے عدالت میں؟ آج ہی اس کے گھر میں بیٹھی. میں نے کہا وہ بعد میں ہوئی ہے نا، بعد میں ہونے کا یہ مطلب نہیں. اس وقت اس میں لکھا ہوا ہے بھاگنا ثابت ہوا تیرے ساتھ، تو بھاگنا ثابت کیا آپ نے؟ نہیں کیا. پہلے بھاگنا ثابت کریں. شرط نہیں پائے گی، مشروط کہاں سے آیا؟ یہ تو اس وقت جب ہم 10 لاکھ کو مان لیں کہ مشروط آتا ہے. میں نے کہا اگر فرض کیجئے اگر بھاگنا ثابت کر بھی لیں، ہوتا نہیں ہے، کیا نہیں ہے ابھی تک آپ نے، پھر بھی یہ 10 لاکھ روپے آپ کس کھاتے میں لے رہے ہیں اسے؟ شرط ہی ناجائز ہو. یہ ہرجانہ ہے، جرمانہ ہے. اسلام میں ہرجانہ اور جرمانہ کی گنجائش نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے شریعت محمدیوں کو دیکھنا ہے. آپ جس طرف کرتے ہیں کریں، مجھے آپ نے بٹھایا ہے نا، تو اب میں تو شریعت کے مطابق بات کروں گا. اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے بات کریں، میں بیٹھا ہوا ہوں. اب یہ بات میں نے کی تو پھر کن ادھر کھرکنے شروع ہو گئی. اب جب میں نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ نہیں بنتا، غلط ہے. تو کافی لے دے ہوا. آخر میں ایک حضرت قاضی صاحب وہ بڑے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم بھی جاہل نہیں ہے، شریعت ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا بالکل بسم اللہ آ جائیں. کہنے لگے عرف بھی مفتی صاحب کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عرف و عادت. جی میں نے کہا بالکل ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم نے 12 مرتبہ پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، اور ادلہ شرعیہ اس لحاظ سے کوئی 13 سے اوپر بنتے ہیں. عرف و عادت بھی اس میں کوئی 10ویں 11ویں نمبر پر آ جاتا ہے. لیکن اس عرف کے تحت یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ عرف کی 2 قسمیں ہیں، عرف صحیح، عرف باطل، فاسد. تو آپ جس عرف کی بات کر رہے ہیں وہ فاسد ہے یہاں پر، اور عرف فاسد سے استدلال جائز نہیں ہوتا، عرف صحیح سے جائز ہوتا ہے. اور کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عرف صحیح وہ ہوتا ہے جو شریعت کے کسی مسئلے سے متصادم نہ ہو، اصول سے. یہ متصادم ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ. آپ 10 لاکھ روپے اس کی جیب سے نکال کسی جیب میں کس کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ گڈی کے دیے حاجی تو نسا کے کھڑی ہے اپنا. میں نسا کے کھڑنا کو تھا ثابت ہے. ایک گل دوسری گل ہے وہ نکی جی پوتی ہے سی وہ پنگوڑے با کھڑی ہے. آواز بھی نہیں دے سکتی. 3 بچوں کی ماں تھی، عاقلہ بالغہ تھی. آپ اس کو اتنا نہیں پیار دے سکے کہ وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی اور بچوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی تباہ کرنے پہ آ گئی. کچھ مسئلے تھے نا آپ کے گھر میں نا. تو اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو جس کی طرف گئی ہے اس کے گھر میں بھی تو نقصان ہوا ہے. اس نے لاکھوں روپے لگا دیے اب تک. اس کے ماں باپ نے بھی اس کو آگ کیا ہوا. اخباروں میں یہ سرخی ہمارے پاس ہے. اس کا مستقبل بھی تباہ ہو گیا ہے تو اس کا کون ارجانہ بھرے گا؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جب میں نے یہ گفتگو پھر آگے سے کہتے ہیں الانسان یؤخذ باقراری. اس نے جب اسٹام میں لکھ کے دیا ہے کہ اگر میرے ساتھ ثابت، میں نے کہا ثابت تو ہوا نہیں ہے نا بھائی. ایک بات. دوسری بات یہ الانسان یؤخذ باقراری، یہ کدھر لگتا ہے؟ آپ نے اصول تو پڑھا ہے لیکن لگتا کدھر ہے یہ نہیں پڑھا. میں نے کہا یہ بقایا جات میں لگتا ہے. اگر کسی آدمی نے کسی کے بقایا جات ہیں اور واقعی ہیں، مثلا گاڑی بیچی ہے جی وہ پیسے نہیں دے رہا، اس نے اسے کہا پیسے، اس نے کہا جی، دوسرے آدمی نے کہا اس کو چھوڑو یار نہ دیے میں دے دوں گا، تو بقایا جات کی ذمہ داری اٹھا کے ضامن بن جاتا ہے. تو اگر وہ نہ دے تو اس سے لیے جائیں گے. یہ 10 لاکھ روپے کس چیز کے بقایا جات ہیں جو آپ اس سے لے رہے ہیں؟ یہ تو ہوا ہے، جرمانہ ہے، ہرجانہ ہے. یہ بقایا جات تو ہے ہی نہیں ہے. الانسان یؤخذ باقراری ادھر لگتا ہی نہیں ہے. یہ کون سی فقہ آپ نے پڑھی ہے؟ بڑا پریشان کہتا ہے جی آج مجھ کچھ سیکھے. بڑی مہربانی جی. ہمارے 45 سال ہو گئے ان میں فیصلے کرنا، فیصلے کرنا 45 سال لانا نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں ہوتا. تو پڑھو بھی یار، خدا دا واسطہ ہے. تو یہ لوگوں کو لگا ٹھکان دے قاضی بن کے پھر تو لگے. پر قاضی وسیع الرحمان صاحب میرے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے بلکہ جلال میں بھی آئے درمیان ہے. قاضی وسیع الرحمان صاحب نے اچھی گفتگو کی. تو
بہرحال یہ چیزیں ہیں نا کہ یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، ورنہ لوگ 40-45 سال فیصلے کر کے بھی پھر آخر میں جا کے عرف فاسد سے استدلال کرنے کی کوشش کریں گے، اور الانسان یؤخذ بقرارہ ہی ارجانوں پر استعمال کریں گے یہی ہوتا ہے۔ تو وَأَمَّا شَرَائِعُ مِن قَبْلِنَا کہتے ہیں شریعتیں جو ہم سے پہلے گزری ہیں وہ بھی تمہارے لیے دلیل بنتی ہیں، تو ان کو آپ نے الگ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اس کو ہم ملا دیں گے، کس کے ساتھ؟ کتاب اور سنت کے ساتھ ملا دیں گے۔ اچھا کتاب اور سنت کے ساتھ تو ملا دیں گے، لیکن نیچے ذرا حاشیہ نمبر 8 میں اتر کے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَتَقْرِيرُهُ الدَّفْعُ، یہ یہاں پر ان هذه الشرائع، یہ جو شریعتیں ہیں نا، یہ جو شریعتیں ہیں، یہاں نمبر 1 لکھ دیجئے، ان هذه الشرائع، یہاں نمبر 1 لکھیے، یہ شریعتیں انما تلزمنا، یہ ہمیں اس وقت لازم ہوں گی اذا قصها اللہ ورسولہ، جب اس کو کس نے بیان کیا ہو؟ اللہ اور اس کے رسول نے، من غیر انکار، لیکن انکار کے بغیر بیان کیا ہو، کہ قولی تعالی وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ یہود کے اوپر تورات میں یہ بات آئی تھی کہ ان جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور کان کے بدلے میں کان، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور دان کے بدلے میں دان، والجروح قصاص، اور زخموں کے اندر قصاص ہوگا، جس میں قصاص ہو سکتا ہے اس میں قصاص ہوگا۔ مثلا یہاں سے کسی نے ہاتھ کاٹا ہے تو یہاں سے آرام سے کٹ سکتا ہے گلفا موونگ والی جگہ سے، لیکن ادھر سے اگر توڑا ہے تو یہ آپ برابری نہیں کر سکتے، وہ تو تروڑ چھوڑو، چلو تروڑ چھوڑو، لہٰذا اس کی تو دیت آئے گی۔ اب پورا عضو اگر اس کو توڑ گیا تو دیت پوری بھی آ سکتی ہے، انگلیوں میں سے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کٹ گئی ہے تو دیت کا 10واں حصہ آئے گا۔ اس طرح جسم میں جو 2 اعضاء ہیں تو نصف نصف کی طرف لے کے جائیں گے۔ صرف دان جسم میں ایسے ہیں کہ یہ نکی نکی دندیاں، لیکن یہ پوری دیت کو بھی لا سکتے ہیں، ایک کام بھی لا سکتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے نا، شجا، یہ شجاعت، تو شجاعت یہ 11 قسم کے زخم ہیں، تو اس میں لا سکتے ہیں یہ چیزیں۔ جی ہاں، چہرے کے سر کے زخم کو شجا کی جمع شجاج، 11 قسم کے زخم ہیں نا جو آتے ہیں، ان کی باقاعدہ 337 دفعہ یہ دفعے بنائے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ اچھا تو یہ یہاں پر کہتے ہیں اگر اللہ اس کے رسول نے ان کو بیان کیا اور انکار کے بغیر بیان کیا ہے تو اس کو ہم لے لیں گے، اس کو ہم کیا کریں گے جی؟ وہ ہم پر لازم ہوں گے، پھر اس کو ہم بھی لے سکتے ہیں، لے لیں گے اس کو۔ وعدہ کلہ باق علینا، یہ سب ہم پر باقی رہیں گے، فہی علی الاول، پس یہ ملحق ہوں گے بالکتاب، کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے ساتھ، کہ کتاب اللہ میں آئے ہوئے ہیں۔ وعلی الثانی، اور اگر سنت میں آئے ہیں تو اس کو سنت کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے؟ ملحق کر دیں گے۔ اچھا فتم الحصر، نمبر 2 لکھیں آپ، واما اذا لم يقصها اللہ، اور اگر اس کو نہیں بیان کیا اللہ اور اس کے رسول نے، بل وجدت فی التوراۃ والانجیل، بلکہ آپ نے خود پایا ہے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن و سنت میں کہیں آیا نہیں ہے، تو پھر کدھر لاحق کریں اس کو؟ فلا تلزمونا، یا سنتا لازم ہی نہیں کو، تو اللہ اس کو اس میں لاحق کرنا، یا سنتا لازم ہی نہیں۔ لأنهم حرفوهما كثيرا، کیونکہ انہیں بدبخت پترا سے مجھ زیادہ تعریف کی تھی، یہ ایسی کے اعتبار کر رہنا تھا تورات پہ انجیل پہ۔ فلم يتيقن انها من اللہ، بس کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آؤں، کیونکہ انہوں نے کیا کی ہوئی ہے؟ تحریف۔ نمبر 3، وَكَذَا إِذَا قَصَّهَا اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ، اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے بیان تو کیا ہو، ثم انکر، پھر ہوتا ہے انکار بھی کہتے دو، یہ پہلے کے خلاف ہے۔ پہلے میں کیا بیان تو کیا لیکن انکار نہیں کیا، اب کیا انکار کیا۔ انکار کرنے کی بھی صورتیں ہیں آگے، صراحتاً انکار کیا ہو یا لفظ ایسے لائے ہو جن سے انکار معلوم ہوتا ہو، مثلا دیکھیے ثم انکر بعد القصۃ صریحا، صراحتاً انکار کیا ہو، بیان قال، بہین صورت کی یوں کہا ہو، لا تفعلوا مثل ذلک، نہ کرے ہوئے، لا تفعلوا مثل ذلک، ایسا نہ کرے ہوئے۔ او دلالتاً، یا دلالتاً انکار کیا ہو، بیان قال، بہین طور پر کہ یوں کہا ہو، ذالک جزاء ظلمہم، ان کے ظلم کی کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ اچھا جی، كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر کھر والا، ناخن والا جانور اور گائے وغیرہ، وہ ان کی جو چربی ہے، کون سی چربی؟ جو انتڑیوں پر، پشت پر لگی ہوئی چربی ہوتی ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے یہ ان پر حرام کر دی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے بدلہ دیا تھا ان کو بدماشیوں کا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے حرام ہے۔ فعلم انہ لیس حراما علینا، ہم پر حرام نہیں ہے۔ بہرحال یہ کتاب اللہ سنت سے ہم ملحق کر دیں گے۔ وتعامل الناس، کہتے ہیں تعامل الناس، لوگوں کا جو تعامل ہے اس کو ملحق کریں گے کس کے ساتھ؟
اجماع کے ساتھ تعامل کا مسئلہ سمجھیں. نیچے حاشیہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے وَإِنِ اسْتَثْنَىٰ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. ایک آدمی موچی کول گیا, اس کو آتے ہیں مڑیا سے جوتے بنانے, کیا جی تسمہ ملانا. ہاں 10 پہ بھی لانا, بالکل جی. کپتان تو مڑیا سے چپل بنانی ہے جی. اب پشوری چپل کا آرڈر دیا, جس نے آرڈر لیا پاؤں کا ناپ لیا, اس موچی کے پاس اس طرح کا چمڑے ہی نہیں ہے, اور موگال سی طرح پشورت ہو سواتا تھا. تو جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے, اس نے کس چیز کا سودا کیا اور پیسے لیے ایڈوانس اس سے. بیع المعدوم آیا. بیع المعدوم باطل ہے, اس کو باطل ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ان چیزوں کا رواج ہمارے یہاں اتنا پڑ گیا ہے کہ اب شریعت نے یہاں پر اس مسئلے کو ڈھیلا کر دی ہے, لہٰذا تعامل الناس کو دیکھتے ہوئے اس میں گنجائش رکھ دی گئی ہے. صرف اس میں کچھ شرطیں رکھتی ہیں, ان شرطوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہے. یہ ہے تعامل الناس. صحیح ہو گیا. اچھا, اسی طرح جو ہے یہاں پر آگے کہتے ہیں کہ متعاملنا ملحقم بالاجماع وقول صحابی, اور صحابی کا جو قول ہے فیما یعقل. صحابی کے قول دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں جو عقل سے حاصل ہو سکیں, دوسرے وہ جو عقل سے حاصل نہ ہو سکیں. مثلا دین کا کوئی مسئلہ بیان کر رہے تو اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتا نا. فیما یعقل ملحقم, جو عقل سے حاصل ہو سکے اس کو ملحق کریں گے بالقیاس, قیاس کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے عام آدمی کا قیاس اجتہاد معتبر ہوتا ہے, تو صحابی کا قیاس اجتہاد بالطریق اولا معتبر ہوگا. وفیما لا یعقل, اور جس میں عقل نہیں چلتی, ملحق بالسنہ, اس کو ملحق کریں گے کس کے ساتھ, سنت کے ساتھ. کیا کریں گے, اختصار چل رہی ہے نا, اور اس کو کیونکہ سنت کے ساتھ کیا ملحق کریں گے. اور جو والاستحسان, اور استحسان صاحب کو جو ہے اس کو کیا, استحسان کیا ہوتا ہے, قیاس خفی, اس کو ملحق کریں گے. اور نحوہ, اور جیسے اور بھی ہیں جو ان کو ملحق کریں گے قیاس کے ساتھ. استحسان کو سمجھیں, استحسان تو خیر آپ نے پہلے بھی سمجھا ہوا ہے, قیاس خفی ہے, چھپی ہوئی علت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی کنواں ہے, اس کے اندر کوئی گندگی گر گئی ہے, تو قیاس یہ کہتا ہے جلی, قیاس جلی یہ کہتا ہے یہ کنواں کبھی بھی صاف نہیں ہونا چاہیے, اس کو بند کر دیں. کیوں, آپ گندگی کو نکالیں گے وہ پانی دائیں بائیں دائیں بائیں لگتا جائے گا. تو پہلے گندگی تھی صرف پانی میں, اب پورے کنویں کو اس نے آپ نے کیا کر دیا, رگڑ دیا. قیاس جلی تو یہ کہتے ہیں پاک نہ. لیکن قیاس خفی یہ کہتا ہے یار کہتے ہیں یہی کنویں تو نہ باغ کی تھے نا, پھر عذاب بڑھ سی, اس واسطے اے جا نہ کرو. بس وہ جو پانی ہے سارا کروچ روچ کے کٹ چھڑو ایک بری, تو بس باقی اللہ دے والے کر کرو. تو مجھے کہتے ہیں مسئلہ ہے پیپ لاگ بتو طرح نکاح تو شروع کو, لیکن اتنا تنگ نہ کرو گا سب. یہ قیاس خفی ہے. کیا ہے, اے حرج, حرج سے بچاؤ لوگوں. اسی طرح وہ یہ بھی آ گیا اس میں, استحسان کس کے ساتھ ملاقہ ہو گیا, قیاس کے ساتھ. ونحوہ میں کون آتا ہے جی, نحوی میں ظن غالب آتا ہے, تحری آتی ہے. ظن غالب و تحری کیا ہوتا ہے کہ بلا معلوم نہیں ہے, کہ کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے, کمپاس بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا کرے آپ, تحری ظن غالب. یہ کس کے ساتھ ملایا, قیاس کے ساتھ. قیاس ادھر سے ہی ہوتا ہے. اور بھی کوئی چیزیں جو رہتی ہے جو ادھر نحوی میں آ رہی ہے, احتیاط اور ضرورت. احتیاط ضرورت, احتیاط کدھر آتی ہے, سنت میں, قیاس میں نہیں آتی. احتیاط کدھر آتی ہے, احتیاط کدھر آتی ہے, یہ نوٹ کریں. احتیاط اس کے ساتھ آتی ہے سنت کے ساتھ. کیسے, حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک, چھوڑ دو اس کو جو تجھے شبے میں ڈالے, اس کی طرف جاؤ جو تجھے شبے میں نہ ڈالے, شبے میں نہ ڈالے. تو لہٰذا یہاں پر سنت کے ساتھ ہم نے اس کو ملحق کیا. کس کا تھا ملحق کیا, سنت کے ساتھ, کیونکہ یہ حدیث ہے نا. اور ضرورت جو ہے اس کو بھی ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ ملحق کیا. کیوں, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں اللہ نے کوئی حرج نہیں رکھا. تو لہٰذا ضرورت کی وجہ سے حرج کو ہم نے ہٹایا, اور اس کو کس کے ساتھ ملحق کیا, کتاب اللہ کے ساتھ. اور آگے کون سا جی, عرف و عادت. عرف و عادت اس کو ہم نے کس کے ساتھ ملحق کیا, قیاس کے ساتھ. کس کے ساتھ کیا ملحق کیا, قیاس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم اللہ کے فضل سے پہنچے ہیں. ثم فصل المصنف الاصول الاربعہ. یہاں سے کتاب شروع